اہم ترین لوگ یہ کہہ رہے ہوں جو کابینہ کا حصہ بھی ہوں جی کہ جناب ہم نے ایک خاص شخص کو باہر نہیں آنے دینا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے تو ہر شخص کو غم و غصہ ہر شخص کو ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دستور کو تو لپیٹ دیا. مجوکا صاحب کا جو فیصلہ ہے سچویشنل جوابی مضمون نہیں لکھا جاتا جواب مضمون یہ وہ فیصلہ ہے. جج صاحب نے آخری لائن میں لکھا ہے مجھے کوئی لیگل گراؤنڈ سمجھ نہیں آتی کہ میں سزا معطل کر دوں. جج صاحب نے ایک اچھی بات بہرحال لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا فیصلہ 12 تاریخ تک یعنی جولائی تک ہونا ہے تو چونکہ دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس لیے سزا معطلی اگر نہ بھی ہو تو وہ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. عدت کیس کا جیسے ہی فیصلہ آیا اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جو یہ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو اس میں ریلیف مل جائے گا اور بڑی امیدیں تھیں تحریک انصاف کی کہ ریلیف ملے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی، لیکن رہائی بھی نہیں ہوئی اور کارکنوں کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ آج بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیادت سنجیدہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو باہر لانے میں، اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو وہ قیادت کو نہیں چھوڑیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو آج کے فیصلے سے پہلے چند دن کے بیانات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں یا ان کے پاس لوگ آتے ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ملک میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کے لیے عمران خان صاحب اندر رہیں. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو ہم باہر نہیں آنے دیں گے. اچھا اس کے ساتھ پھر جب حکومت کے 2 اہم ترین لوگ یہ کہہ رہے ہوں جو کابینہ کا حصہ بھی ہوں کہ جناب ہم نے ایک خاص شخص کو باہر نہیں آنے دینا تو اس کے بعد تو پھر دستور کو لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے. لیکن وزیر اعظم مذاکرات کی بھی تو آفر کر رہے ہیں. وزیر اعظم چلیے وہ تو بعد کی بات ہے نا. آپ دیکھیے کہ اصل بات پہلے حکومت یہ کہہ رہی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے تو ہر شخص کو غم و غصہ ہر شخص کو ہوگا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو عمران خان سے ہمدردی ہے یا کسی کو نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت کسی بھی ایک شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس کو اندر رکھیں گے تو آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دستور کو تو لپیٹ دیا، دستور کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کیونکہ دستور تو آپ کو بتاتا ہے کیونکہ میرا اور اسٹیٹ کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ یعنی ریاستی قوت کے زور پہ مجھے بغیر مقدمہ چلائے بند نہیں کریں گے اور بغیر مقدمہ چلائے میری آزادی جتنی بھی آزادیاں دستور نے دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سلب نہیں کریں گے. تو جب آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہو اور اس کے بعد یہ فیصلہ آئے تو پھر ظاہر ہے غم و غصہ بنتا ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں اس میں کچھ زیادہ قصور نہیں ہے نہ اس کے لیڈرز کا. دیکھیے کارکنوں کا غم و غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرے. میں نے یہ فیصلہ پڑھا ہے جو جج صاحب نے لکھا ہے افضل مجوکا صاحب ان کا نام شاید. تو مجوکا صاحب کا جو فیصلہ ہے اگر کسی کوئی مضمون ہو ایسا مضمون مثال کے طور پہ لاء کا امتحان ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ سچویشن پیش کی جائے کہ اس کیس میں مسمی عمران احمد خان نیازی نے مسمات بشرا نیازی سے شادی کی اور ان کے بیچ میں عدت کا یہ تنازع تھا اور یہ مسئلہ تھا تو ان کو سزا ہو چکی ہے. سوال یہ ہو سچویشن یہ ہو ان کو سزا ہو چکی ہے آپ جج کے طور پہ یہ بتائیں یا وکیل کے طور پہ یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. تو یہ اس طرح کا سچویشنل جوابی مضمون نہیں لکھا جاتا جواب مضمون یہ وہ فیصلہ ہے. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں خوبصورتی کیا ہے. اس فیصلے کی آخری لائن بدل دیں. ٹھیک ہے جج صاحب نے آخری لائن میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی لیگل گراؤنڈ سمجھ نہیں آتی کہ میں سزا معطل کر دوں. اگر آپ پورا فیصلہ وہی رہنے دیں اور آخر میں یہ لکھ دیں کہ ہاں میرے سامنے یہ جو اوپر دی گئی گراؤنڈز ہیں ان کی روشنی میں میرا فیصلہ کہ سزا معطل کر دی جائے تو دونوں ٹھیک ہے. اچھا جی مزے کی بات یہ اتنا سیم ہے اس فیصلے میں جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہے آپ پورے کا پورا دیکھ لیں کہ فلاں فیصلے میں یہ کہا گیا لیکن فلاں فیصلے میں یہ کہا گیا, فلاں فیصلے میں یہ ہوا لیکن فلاں فیصلے میں وہ ہوا. اچھا فلاں کے اوپر ریلائنس کروں تو یہ ہے, فلاں کے اوپر بھروسہ کروں تو یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں, یعنی اس کی صرف آخری لائن جو آپریٹو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ملی کہ میں ان کی سزا معطل کر دوں. اگر آپ اس کی جگہ یہ کر دیں نا کہ ہاں جی میں ابو گراؤنڈ کی بنیاد پہ, اب ہائی کورٹ میں جانا ہے, ہاں تو اب دیکھیے ہائی کورٹ میں چلے جائیں اب. لیکن اس کے ساتھ جج صاحب نے ایک اچھی بات بہرحال لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا فیصلہ 12 تاریخ تک یعنی جولائی تک ہونا ہے تو چونکہ دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس لیے سزا معطلی
اگر نہ بھی ہو تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا.